جرمن انٹیلیجنس سے ملنے والی فائل اور اس میں موجود الفریڈ ملر کے حوالے سے معلومات پر جرمیاہ اور اس کے دیگر ساتھیوں کی رائے مختلف تھی، جبکہ اویزر اس حوالے سے زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہا تھا، جس کی وجہ سے جرمیاہ کافی پریشان نظر آ رہا تھا۔ اور دوسری جانب جرمیاہ کا موقف یہ تھا کہ اس وقت اسرائیل کو سب سے زیادہ خطرہ الفریڈ ملر سے ہے۔ ناظرین، اگر آپ یہ پوری سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کے بقیہ حصے کی جانب۔ کیوالئی اپنے آپ میں عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ آج دن بھر بارش ہوتی رہی تھی اور اسے یوں لگا تھا جیسے بارش کا سارا پانی اس کی ہڈیوں میں اتر گیا ہو۔ کرسی پر بیٹھے بیٹھے اس نے اپنے پیر ہیٹر کی طرف پھیلا دیے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ہونٹوں سے کراہ سی نکلی۔ گٹھیا کی تکلیف پھر شروع ہو گئی تھی اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم کے تمام جوڑ اپنی جگہ چھوڑ رہے ہوں۔ گردے کی تکلیف بھی پہلے سے 2 چند تھی اور دل کی تکلیف میں بھی اضافہ ہوا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو بھی خبردار کیا تھا کہ وہ کسی بھی وقت لڑک سکتا ہے۔ اس نے پیر سمیٹتے ہوئے میز کی دراز سے لنچ باکس نکال کر میز پر رکھا اور اپنی پسندیدہ شراب کے ساتھ چھوٹے چھوٹے لقمے حلق سے اتارنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ باسیتا میں اس کا شاندار مکان مکمل ہو چکا تھا اور اسے بہت عرصہ پہلے اپنے کاروبار سے ریٹائر ہو کر باسیتا چلے جانا چاہیے تھا، مگر وہ جب بھی پروگرام بناتا انسپکٹر پرینی اس کے آڑے آ جاتا۔ انسپکٹر ہمیشہ کیوالئی کو یہ سبز باغ دکھاتا کہ اگر وہ اس کا فلاں کام کر دے تو انسپکٹر اس کے بیٹے کو وقت سے پہلے جیل سے رہائی دلا دے گا، لیکن اس نے کبھی بھی اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تھا۔ پچھلے جمعہ کو انسپکٹر پرینی پھر آن دھمکا تھا اور کیوالئی کو دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے فلاں کام نہیں کیا تو اس کا بیٹا کبھی جیل سے باہر نہیں آ سکے گا۔ کیوالئی کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ اس کے بیٹے کو سزا پوری ہونے سے پہلے جیل سے رہائی نہیں ملے گی اور انسپکٹر پینی اسے اسی طرح بلیک میل کرتا رہے گا۔ اب وہ کیوالئی کے توسط سے اس شخص پر ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا کہ جس نے آج رات کے لیے کیوالئی کو XP100 پستول کا آرڈر دے رکھا تھا۔ کیوالئی کا خیال تھا کہ وہ شخص کرائے کا قاتل رہا ہوگا اور غالباً اسے کسی اہم شخصیت کو ٹھکانے لگانے کی خدمات سونپی گئی ہوں گی جس کے لیے وہ بے دریغ پیسہ خرچ کر رہا تھا۔ کیوالئی نے اپنے بیٹے کی رہائی کی لالچ میں انسپکٹر پرینی کو اس شخص کے بارے میں بتا دیا تھا اور اب انسپکٹر اسے گرفت میں لینے کے چکر میں تھا۔ کیوالئی کو یاد تھا کہ 1963 میں بھی ایک اجنبی نوجوان نے اس سے رائفل خریدی تھی جسے 2 دن بعد اورکی ایئرپورٹ کے قریب ایک ایسی جگہ سے گرفتار کر لیا گیا تھا جہاں وہ جھاڑیوں میں چھپا جنرل ڈی گال کے غیر ملکی دورے سے واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ نوجوان کیوالئی سے خریدی ہوئی اس رائفل سے ڈی گال کو ٹھکانے لگانا چاہتا تھا۔ اس نوجوان کی گرفتاری سے کیوالئی کی راتوں کی نیند اڑ گئی تھی، لیکن 3rd ڈگری کے باوجود اس نوجوان نے پولیس کو یہ نہیں بتایا تھا کہ اس نے رائفل کہاں سے حاصل کی تھی۔ یہ نوجوان جس نے کیوالئی کو XP100 پستول کا آرڈر دیا تھا اس کے خیال میں اسی قبیل کا آدمی تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اکیلا ہی تھا اور اس نے اپنے ہمزاد کو بھی اس پروگرام کی ہوا نہیں لگنے دی ہوگی۔ یہی سوچ کر اس نے انسپکٹر پرینی کو اس کے بارے میں اطلاع دے دی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اگر وہ نوجوان پکڑا گیا تو اس کے بارے میں پوچھنے کوئی نہیں آئے گا اور اگر کوئی پوچھتا ہوا آ بھی گیا تو وہ صاف کہہ دے گا کہ وہ تو کسی ایسے شخص کو جانتا تک نہیں۔ اس نے ایک عقل مندی یہ کی تھی کہ انسپکٹر پرینی کو اس نوجوان کا نام نہیں بتایا تھا، لیکن انسپکٹر پرینی نے فوراً ہی اس شخص کو گرفت میں لینے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ کیوالئی یہ سب کچھ سوچتے ہوئے کھانا کھاتا رہا۔ انسپکٹر پرینی نے بھی اسے یہی ہدایت کی تھی کہ جب نوجوان کے آنے کا وقت ہو تو وہ کھانا کھانے لگے تاکہ اسے کسی قسم کا شبہ نہ ہو سکے۔ اسے آج دوپہر کے وقت اس نوجوان کی ٹیلی فون کال بھی آئی تھی اور اس نے دریافت کیا تھا کہ اس کی چیز کا بندوبست ہوا یا نہیں۔ کیوالئی کا جواب اس بات نے پا کر اس نوجوان نے کہا تھا کہ وہ شام 7 بجے آئے گا۔ مزید کچھ کہے بغیر اس نے سلسلہ منقطع کر دیا
تھا۔ اس کے 1 منٹ بعد ہی کیوالئی نے فون پر انسپکٹر پرینی کو سب کچھ بتا دیا تھا اور انسپکٹر پرینی نے اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ نوجوان جیسے ہی اس کے دفتر میں داخل ہوگا وہ لوگ اسے گرفت میں لے لیں گے۔ شام کا اندھیرا پھیلتے ہی انسپکٹر پرینی نصف درجن آدمیوں کو لے کر پہنچ گیا تھا۔ ان میں سے 2 تو کباڑ کے ڈھیر میں چھپ گئے اور 4 نے اس کے دفتر کے ارد گرد اور ورکشاپ والے شیڈ میں پوزیشن سنبھال لی تھی۔ کیوالئی کو ہدایت کر دی گئی تھی کہ وہ اپنے دفتر سے باہر نہیں نکلے گا۔ کیوالئی نے دیوار گیر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ 6:55 ہو رہے تھے۔ دفعتاً اس نوجوان کی دھمکی یاد آ گئی۔ اس نے کہا تھا کہ کسی کو یہاں آمد اور سودے کے بارے میں علم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لہجے میں خنجر کی سی کاٹ محسوس کرتے ہوئے کیوالئی کانپ اٹھا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈبل روٹی کا ٹکڑا میز پر رکھ کر وہ پتلون سے ہاتھ صاف کرنے لگا۔ اس کے منہ میں موجود نوالا کانٹوں کی طرح حلق میں اٹک گیا تھا۔ اس نے شراب کے گھونٹ سے لقمہ بمشکل حلق سے اتارا اور بوتل میز پر رکھی ہی تھی کہ فون کی گھنٹی کی آواز سن کر اچھل پڑا۔ وہ چند لمحے فون کو گھولتا رہا، پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، اس کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ گورڈن بول رہا ہوں۔ ریسیور پر وہی مخصوص آواز سنائی دی۔ میں آج نہیں آ سکتا، کل اسی وقت آؤں گا۔ سنو موسیو، کیوالئی نے جواب میں کچھ کہنا چاہا لیکن لائن بے جان ہو گئی۔ کیوالئی کے منہ سے ایک گندی سی گالی نکل گئی۔ اس نے ریسیور ٹینچ دیا اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پرینی، وہ دروازہ کھول کر چیخا۔ انسپکٹر پرینی ایک سایہ تاریکی سے نکل کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ کیوں چیخ رہے ہو؟ وہ انسپکٹر پرینی تھا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اس طرح چیخ چیخ کر سارا کام بگاڑ دو گے۔ پہلے میری بات تو سن لو۔ کیوالئی کے لہجے میں بھی ناگواری تھی۔ اس بدماش نے ابھی فون کیا ہے، وہ آج نہیں آئے گا۔ کیا واقعی؟ انسپکٹر پرینی نے مشتبہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش تو نہیں کر رہے؟ اگر ایسی بات ہے تو تم نے گھنٹی کی آواز خود سنی ہوگی۔ کیوالئی نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے تمہارے سامنے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم واحد شخص ہو جو میرے بیٹے کو رہائی دلوا سکتے ہو۔ انسپکٹر پرینی چند لمحے اسے گورتا رہا۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے ہوئے واکی ٹاکی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کے خاموش ہوتے ہی چند سائے تاریکی سے نکل کر سامنے آ گئے اور خاموشی سے باہر جانے والے رستے کی طرف بڑھ گئے۔ ہم شام کا اندھیرا پھیلتے ہی آ جائیں گے۔ ہمیں جانے کے بعد تم کم از کم 10 منٹ اپنے ہی دفتر میں رکو گے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں بھی ہمارے ساتھ دیکھ لیا جائے۔ بوڑھا کیوالئی چند لمحے وہیں کھڑا انسپکٹر پرینی اور اس کے ساتھیوں کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر دروازہ بند کر کے اپنی کرسی پر آن بیٹھا۔ کیوالئی کے دفتر کے سامنے سڑک کے دوسری طرف واقع ایک عمارت کی نویں منزل کی کھڑکی میں کھڑا الفریڈ ملر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے جرمنی کی بنی ہوئی دوربین لگی ہوئی تھی جس سے تاریکی میں بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ انسپکٹر پرینی اور اس کے ساتھی 2 پرائیویٹ کاروں میں بیٹھ کر جیسے ہی وہاں سے رخصت ہوئے، الفریڈ کھڑکی سے ہٹ کر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس خالی اپارٹمنٹ سے نکل کر لفٹ میں داخل ہو گیا۔ جب وہ عمارت سے باہر نکلا تو موڑ پر پولیس کی گاڑیوں کی ٹیل لائٹ ابھی بھی نظر آ رہی تھی۔ وہ سڑک عبور کر کے کیوالئی کے دفتر کی طرف چلتا رہا۔ شیڈ میں بندھا ہوا کتا اسے دیکھ کر بھونکنے لگا لیکن الفریڈ اس کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتا رہا۔ اس نے جیسے ہی دفتر کے سامنے چھوٹے سے چبوترے پر قدم رکھا، دروازہ کھلا اور کیوالئی باہر جھانکتے ہوئے بولا، تم پھر آ گئے، اب کیا چاہتے ہو؟ کتے کے بھونکنے کی آواز سن کر وہ سمجھا تھا کہ انسپکٹر پرینی واپس آ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ کیوالئی اسے پہچان سکتا، ملر نے اسے گلے سے دبوچ لیا اور دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دفتر کا دروازہ بند کر دیا۔ کیوالئی نے مزاحمت کی کوشش کی لیکن الفریڈ کا گھونسا اس کی گردن پر پڑا اور وہ کراتا ہوا فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ الفریڈ نے اسے کوٹ کے کالر سے پکڑ کر اٹھایا اور کرسی پر دھکیل دیا۔ یہ کیا؟ کیوالئی نے احتجاج کرنا چاہا لیکن آواز اس کے حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ الفریڈ نے اس کے منہ اور پیٹ پر 3-4 گھونسے جھڑ دیے۔ کیوالئی دہرا ہوتے ہوئے بکرے کی طرح بلبلا رہا تھا۔ اس کے ناک سے بہنے والا خون ہونٹوں کو لال کرتا ہوا ٹھوڑی تک پہنچ گیا تھا۔
الفریڈ نے ابھی تک منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا تھا۔ اس کی آنکھیں تاریک شیشے والے چشمے کے پیچھے چھپی ہوئی تھیں اور چہرہ بالکل پرسکون تھا۔ اس نے کوٹ کی جیب سے نائلون کی ڈوری نکالی اور کیوالئی کے ہاتھ پیچھے کر کے اسے کرسی کے ساتھ باندھ دیا اور میز پر بکھرا ہوا کھانا ایک طرف ہٹا کر دسترخوان کا گولا سا بنایا اور اسے کیوالئی کے منہ میں ٹھونس دیا۔ وہ چند لمحے کیوالئی کی طرف دیکھتا رہا، پھر سیدھا ہوتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، پستول کہاں ہے؟ کیوالئی کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تک سانس لینے کے لیے مچلتا رہا، پھر اس نے سر سے ایک طرف اشارہ کر دیا جہاں میلے کپڑوں کے نیچے بالکل نئے بریف کیس کا ایک کونا نظر آ رہا تھا۔ یہ مشورہ بھی اسے انسپکٹر پرینی نے ہی دیا تھا کہ مطلوبہ پستول دفتر ہی میں رکھا جائے تاکہ اسے دکھانے کے بہانے اجنبی کو مصروف رکھا جائے۔ الفریڈ نے کپڑوں کے ڈھیر کے نیچے سے بریف کیس نکال لیا۔ پلاسٹک کے ایک رنگدار چھلے کے ساتھ اس کی چابیاں بھی ہینڈل کے ساتھ لٹکی ہوئی تھیں۔ اس نے بریف کیس میز پر رکھ کر اس کا تالا کھول لیا۔ بریف کیس کا ڈھکنا اٹھاتے ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ بریف کیس میں بچھے ہوئے گلابی رنگ کے فورم پر XP100 پستول رکھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک خانے میں گن سائٹ اور دوسرے خانے میں ایک ڈبیا رکھی ہوئی تھی جس پر اشاریہ 221 فائر بال 25 کارتوس لکھا ہوا تھا۔ الفریڈ کچھ دیر تک پستول پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ اس کا ہاتھ دستے پر جم گیا اور دوسرے ہی لمحے ایک ہلکے سے جھٹکے سے اس نے پستول نکال لیا۔ اس نے بلٹ کو آگے پیچھے ہلا کر دیکھا، پھر پستول کو میز پر رکھ کر گولیوں والی ڈبیا اٹھا لی، ایک گولی نکال کر پستول کے چیمبر میں ڈالی اور بلٹ بند کر دیا، اور پھر بیرل پر دوربین فٹ کر کے پستول کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بوڑھے کیوالئی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کیوالئی دہشت زدہ تو پہلے ہی تھا، خوف کی شدت سے اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں، اس کا چہرہ پسینے سے تر بتر ہو رہا تھا۔ الفریڈ ملر چند لمحے کیوالئی کی پیشانی کا نشانہ لیے کھڑا رہا، پھر اس نے پستول کو نیچے جھکا کر بلٹ پیچھے ہٹایا اور چیمبر سے نکلنے والی گولی کو میز پر رکھ کر اس نے بلٹ بند کر دی اور ٹریگر دبا دیا۔ ہلکی سی کلک کی آواز کے ساتھ ہی اس نے مطمئن انداز میں گردن ہلا دی۔ پستول کو بریف کیس میں بند کر کے اس نے بریف کیس دروازے کے قریب رکھ دیا اور بوڑھے کیوالئی کی طرف جھک گیا۔ اس نے کیوالئی کے کوٹ کے فلپ ایک طرف ہٹائے اور سویٹر کی زپ کھولنے لگا، پھر قمیض کے بٹن بھی کھول دیے۔ کیوالئی کے سینے کا ایک حصہ برہنہ ہو گیا۔ کیوالئی دہشت زدہ نگاہوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، مگر الفریڈ نے شاید اس کے چہرے پر توجہ دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ پھر اس نے سیدھا ہوتے ہوئے اپنے کوٹ کی آستین کو 2-3 جھٹکے دیے۔ آستین سے نکل کر جو چیز الفریڈ کے ہاتھ میں آئی تھی اسے دیکھ کر کیوالئی تھرا اٹھا۔ اس نے چیخنا چاہا مگر اس کی آواز حلق ہی میں کھو کر رہ گئی۔ الفریڈ کے ہاتھ میں نظر آنے والی وہ سوئی اس نے ٹیلی ویژن کی ایک فلم میں دیکھی تھی جسے چینی عام طور پر ایکوپنکچر میں استعمال کرتے ہیں۔ الفریڈ کے ہاتھ میں سوئی تھی اور دوسرے ہاتھ سے وہ دل کی طرف کیوالئی کا سینہ ٹٹول رہا تھا۔ اس کی انگلیاں 2 پسلیوں کے درمیان ایک جگہ رک گئیں جہاں سینے میں اس کا دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ بالآخر الفریڈ نے اینک اتار کر کرسی کے قریب ہی فرش پر رکھ دی اور گورتی نگاہوں سے کیوالئی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں پولیس کو میرے بارے میں اطلاع نہیں دینا چاہیے تھی۔ اس کا لہجہ نظروں کی طرح سرد تھا۔ کیوالئی کپکپا رہا تھا۔ الفریڈ کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سوئی کیوالئی کی 5ویں اور 6ٹھی پسلی کے درمیان کھال کو چھونے لگی۔ الفریڈ کی انگلیاں حرکت کرتی رہیں اور سوئی آہستہ آہستہ گوشت کو چیرتی ہوئی کیوالئی کے دل تک پہنچ گئی۔ الفریڈ سوئی کو آگے پیچھے کھینچتا رہا۔ کیوالئی اگر کرسی سے بندھا ہوا نہ ہوتا تو وہ پورے کمرے میں لوٹتا پھرتا۔ منہ میں کپڑا ٹھسا ہونے کے باوجود اس کے حلق سے خرخراہٹ کی آواز سی خارج ہو رہی تھی۔ بالآخر وہ بے حس و حرکت ہو گیا۔ الفریڈ سوئی کو اب بھی آگے پیچھے حرکت دے رہا تھا اور جب اسے یقین ہو گیا کہ کیوالئی ختم ہو چکا ہے اس نے سوئی باہر کھینچ لی۔ کیوالئی کے سینے پر خون کا صرف ایک ہلکا سا قطرہ نمودار ہوا تھا۔ الفریڈ کو یقین تھا کہ پوسٹ مارٹم کے باوجود کیوالئی کے سینے پر سوئی کا باریک سا نشان نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ اگر پوسٹ مارٹم کیا بھی گیا تو ڈاکٹر اسے ہارٹ فیل کا کیس ہی قرار دیں گے۔ اس نے کیوالئی کے سینے پر نمودار ہونے والا خون کا قطرہ صاف کیا اور قمیض کے بٹن بند کر کے سویٹر اور اوور کوٹ بھی ٹھیک کر دیا۔ کیوالئی کے منہ میں
ठुसा हुआ कपड़ा निकाल लिया और उसे मेज पर खाने की करीब ही रख दिया और रस्सी खोलकर उसे अपनी जेब में ठूंस लिया। सुई को केवलई के लिबास से साफ करके उसे कब्र में बंद करने के बाद पहले की तरह कोट की आस्तीन में छुपा लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर निकलने से पहले वो दरवाजे के करीब पड़ा हुआ ब्रीफकेस उठाना नहीं भूला था। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करना न भूलें। और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें।